ناظرین و سامعین، میں آپ حضرات کے لیے ایک اہم خبر، ایک خوش آئند خبر، عظیم الشان خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ملک میں، انڈیا میں، بھارت کے اندر دورہ تفسیر القرآن ہونے جا رہا ہے۔ اورنگ آباد وہاں پر دورہ تفسیر القرآن ہو رہا ہے، وہ بھی 32 دنوں میں ختم، مکمل قرآن کریم 30 پاروں کی تفسیر ہاں صرف ترجمہ نہیں یا عبارت خالی نہیں ہے، بلکہ وہ تفسیر کئی خصوصیات کی حامل تفسیر ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ ایک ایسا جدید اور آسان طرز تفسیر ہے جس کی نظیر ماضی میں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اور ایک مرتبہ سماعت فرمائیے، آپ صحیح سن رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے علماء طلباء کے لیے نادر تحفہ ہے، نایاب تحفہ ہے۔ کمیاب نہیں کہہ رہا ہوں، پورے ملک میں صرف ایک جگہ ہوتا ہے اور پورے سال میں ایک بار ہوتا ہے، اورنگ آباد میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین و ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک خبر، ایک اعلان پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ اعلان اور یہ خبر کن لوگوں کے لیے ہے، پھر یہ خبر ہے کیا، اس کا پس منظر و پیش منظر کیا ہے، اور یہ کب ہے، یہ کہاں ہے۔ جس چیز کی میں آپ کو خبر دینے والا ہوں اس کا وقوع کب اور کہاں ہے، اس کی مدت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ اعلان ہے، یہ خبر اور خوش آئند خبر، یہ تہلکہ خیز خبر علماء اور فضلاء یعنی مدارس عربیہ سے فارغین کے لیے ہے، اور یہ خبر طلبہ مدارس کے لیے ہے بطور خاص، جو عربی چہارم سے اوپری درجات میں زیر تعلیم ہیں، پڑھتے ہیں، یہ خبر ان کے لیے ہے۔ اور یہ خبر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن علوم اور قرآنی تفسیر اور قرآن کے مفہوم کو اور اس کے مطالب کو پڑھنے پڑھانے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ وہ خبر ہے دورہ تفسیر القرآن کی۔ دورہ تفسیر القرآن یہ کیا ہے؟ اس کی مدت ہے 1 مہینہ، اور 1 مہینے میں مکمل قرآن کریم کی تفسیر ہونے والی ہے، یعنی 30 پاروں کی تفسیر تقریباً 1 مہینہ یعنی 31 سے 32 دنوں میں مکمل قرآن کریم کی تفسیر اپنی کئی خصوصیات کے ساتھ پیش ہوگی، اور ایک شخص واحد، ایک مدرس، ایک مفسر، جو ایک محقق، ایک مدقق اور متبحر اور صالح نوجوان عالم دین، وہ تفسیر فرمائیں گے، اور 1 مہینے میں مکمل تفسیر ہوگی۔ اس کا پس منظر کو آپ پہلے سمجھیں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام میں امت مسلمہ کے پستی، زبوحالی، پسماندگی کا ایک بڑا سبب قرآن کریم سے دوری ذکر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے حضرت کے اس مشن کو اپنا مقصد زندگی بنایا اور قرآن کریم کی تفسیر و تفہیم کی خدمات انجام دی۔ لہذا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نمایاں شاگرد اور امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں مختلف مقامات پر تا حیات دروس القرآن کو قائم فرماتے ہیں، اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نصف صدی یعنی تا حیات دروس القرآن قائم فرماتے ہیں۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عوام الناس میں تفسیر کرنے کے ساتھ ساتھ طلبہ مدارس میں بھی دورہ تفسیر القرآن پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دورہ تفسیر القرآن کی اتنی اہمیت تھی کہ حضرت کے مدرسے سے فارغین کو اس وقت تک سند فراغت نہیں دی جاتی تھی جب تک کہ وہ طالب علم حضرت کے پاس دورہ تفسیر القرآن نہ پڑھ لیتا۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر دورہ تفسیر القرآن کی اہمیت کیا تھی۔ جی، یہ ہے علماء دیوبند کی تفسیری خدمات، جو تقریری انداز سے ہے، اور ایک تحریری انداز سے بھی سینکڑوں تفاسیر لکھی ہے۔ خیر، دورہ تفسیر القرآن کا سلسلہ کب کس نے شروع فرمایا؟ تو بر صغیر میں مدارس کی سالانہ تعطیلات میں دورہ تفسیر القرآن سب سے پہلے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ
محقق عالم دین استاد المفسرین حضرت مولانا حسین علی بچرا رحمہ اللہ نے شروع فرمایا۔ حضرت کا یہ دورہ شعبان اور رمضان میں 40 روزہ ہوا کرتا تھا۔ تفسیر قرآن کا یہ دورہ ایک ایسا جدید آسان طرز تفسیر تھا جس کی نظیر ماضی میں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ پھر ایک بار سماعت فرمائیں۔ تفسیر قرآن کا یہ دورہ ایک ایسا جدید آسان طرز تفسیر تھا جس کی نظیر ماضی میں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ لاکھوں علماء و طلباء اس دورے سے مستفید ہوئے اور قرآنی ہیرے جواہرات سے اپنی جھولیاں بھری۔ دورے تفسیر کا یہ سلسلہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اس وقت سے اب تک مسلسل جاری و ساری ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ان دونوں نے بھی، یہ دونوں حضرات اکابر علماء دیوبند میں شمار ہوتے ہیں، علماء دیوبند کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان دو عظیم المرتبت شخصیات نے بھی حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ تفسیر القرآن پڑھا اور حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے طرز پر اور نہج پر دورہ تفسیر القرآن نصف صدی تک شعبان و رمضان میں 40 روزہ طلبہ مدارس کی سالانہ تعطیلات میں علماء اور طلباء میں پڑھایا کرتے تھے اور اہتمام سے نصف صدی تک پڑھاتے رہیں۔ اچھا، یہ دورہ تفسیر القرآن کہاں پر ہے، اس کا ایڈریس پہلے آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا ہوں اور آخر میں اس دورہ تفسیر القرآن کی خصوصیات بیان کرتا ہوں۔ یہ دورہ تفسیر القرآن اورنگ آباد شہر میں عالمگیر کالونی کی عالمگیر مسجد میں ہونے والا ہے، جو کلیکٹر آفس کے قریب ہے۔ آغاز کی تاریخ 20 شعبان المعظم ہے۔ 20 شعبان 9 فروری کی صبح سے باضابطہ دورہ تفسیر القرآن ہوگا، اور جو داخلہ لینا چاہتے ہیں طلبہ مدارس یا علماء و فضلاء، وہ 19 شعبان کی شام تک حاضر ہو جائیں گے اور اپنے فارم پر کریں گے، اور 20 شعبان کی صبح سے باضابطہ دورہ تفسیر القرآن کا آغاز ہوگا، اور یہ سلسلہ 22 رمضان تک چلے گا، اور 22 رمضان کی صبح کی پہلی مجلس میں یا ظہر کے بعد کی مجلس میں ختم اور دعا ہوگی، اور علماء جو فارغین ہیں جنہوں نے مکمل حاضری دی تمام مجالس میں، تمام دروس میں، ان کو سند بھی اور اجازت تفسیر بھی دی جائے گی، اور مختصر سا امتحان پہلے ان کا لیا بھی جائے گا۔ مدرس محترم اور مفسر محترم کون ہے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ مہاراشٹر میں ضلع اورنگ آباد ہی کے ایک محقق، مدقق، متبحر، جوامرد، عالم دین، مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی اویس خان صاحب قاسمی حفظہ اللہ ہے۔ یہ مدرس محترم ہے، اور آپ کی شخصیت تفسیر قرآن عقائد میں ایک نمایاں شخصیت ہے، اور کتاب الفتن میں بھی آپ بہت ہی زبردست دسترس رکھتے ہیں۔ خصوصیات اس دورہ تفسیر القرآن کی، یعنی کن خصوصیات کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک مہینے میں مکمل قرآن کریم کی تفسیر کیسے ہو جاتی ہے، ترجمہ ہی ہونا مشکل ہے، 30-31 دنوں میں ترجمہ ہونا ہی مشکل ہے، یہ تفسیر کیسے ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، قرآن کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، تفسیر بھی ہوتی ہے، وہ بھی لکھا پڑھا کر، سمجھا بجھا کر ہوتی ہے، اور کئی خصوصیات کی حامل ہے یہ تفسیر۔ وہ کیا ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں تو اس کی اہمیت کا اور اس کی علمی و تحقیقی ہونے کا اندازہ لگے گا، اس کی افادیت کا، اس کے فوائد کا آپ اندازہ کر سکیں گے۔ یہ درس عام فہم طریقہ تعلیم کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2، مفید با محاورہ ترجمہ۔ نمبر 3، قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے ضروری قواعد و ضوابط۔ نمبر 4، قرآن کریم کے بنیادی اصول۔ نمبر 5، ہر سورت کا موضوع اور خلاصہ، اور ہر رکوع کا خلاصہ و ماخذ۔ نمبر 6، ہر آیت کا عنوان۔ نمبر 7، سورتوں کے درمیان ربط۔ نمبر 8، آیات کے درمیان ربط۔ نمبر 9، قرآن کریم کے مشکل مقامات کا حل۔ نمبر 10، شان نزول۔ نمبر 11، بعض ضروری مقامات کی نحوی تراکیب۔ نمبر 12، سیاست انبیاء اور اسلامی نظام کی حقیقت۔ نمبر 13، فرق باطلہ کی تردید اور علماء حق کا مسلک اعتدال۔ اس تفسیر سے آیا ہوگا
نمبر 14 دور جدید کے فتنے اور ان کا تدارک۔ نمبر 15 اتحاد امت۔ نمبر 16 امت کے عروج و زوال کے اسباب و علاج۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ یہ تفسیر ہوتی ہے اور ہوگی۔ اس دور تفسیر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ استاد اس میں محض تفسیر نہیں کرتے ہیں، محض تفسیر کرتے چلے گئے، تفسیر کرتے چلے گئے، سامعین محض سن رہے اور سنتے سنتے سو رہے ہیں، اور سوتے سوتے پتہ نہیں پھر سنائی دیتا بھی ہے یا نہیں سنائی دیتا ہے، بلکہ باضابطہ درسگاہ کی شکل ہے، تپائیاں لگتی ہے، قرآن اپنے اپنے پاس الگ الگ ہر ایک طالب علم کے پاس ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک قلم ہوتا ہے، اپنی کاپی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ضروری لکھاتے ہیں، خود مفتی صاحب لکھانے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ پھر بھی اس مرتبہ کچھ لکھانے کی چیزیں اور ضروری قرآن سے متعلق چیزیں مفتی صاحب نے لکھ کر کے ایک مسودہ جو کتابی شکل میں آئندہ آئے گا وہ طلباء میں اور علماء میں تقسیم ہوگا، جس کا نام عقد الدرر فی نظم القرآنی و مقاصد الصور کے نام سے ہے۔ یہ کتابچہ ہے، انشاءاللہ علماء میں تقسیم ہوگا، اور بہت سی چیزیں جو لکھائی جاتی ہے وہ اس میں آ جائے گی، اس لیے لکھنے کا کام کسی قدر کم ہو جائے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب صرف تفسیر کرتے نہیں ہیں بلکہ سبقاً پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ضروری اشارات، آیت کے عنوانات، سورتوں اور رکوع کے خلاصے، موضوعات اور روابط لکھواتے ہیں، جس سے افادیت بڑھ جاتی ہے، اور دورے کے اختتام تک طالب علم کے پاس ایک بیاضی کاپی تیار ہو جاتی ہے جو طالب علم کو تا حیات فائدہ دے سکتی ہے۔ علماء و طلباء سے اور بعض ذوق حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور اس دورے تفسیر القرآن میں اورنگ آباد کے عالمگیر کالونی کے عالمگیر مسجد میں تشریف لائیں۔